اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس میں ایک ہوا کا تذکرہ ہے، ریح عقیم، وہ جو ہوا حضرت ہود کی قوم پر آئی تھی، جی اس کو کہتے ہیں ریح العقیم، اور اس سے پہلے عجوز عقیم ہے، عقیم بڑھیا، اور یہ کہا گیا عقیم ہوا، جی، اور قیامت کے دن کو یوم عقیم کہا گیا۔ اللہ اکبر، یہ تین عقیم ہیں۔ عقیم مانے بانجھ، بانجھ بڑھیا، بانجھ ہوا، قیامت بانجھ دن۔ عجوز عقیم، امراتن عجوز، عجوز عقیم کا مطلب التی لا ولد لہا، جس کی اولاد نہ ہو، عقیم بانجھ۔ والریح العقیم لا برکت فیہا، جس ہوا میں برکت نہ ہو، پوری قوم کو اس ہوا نے تباہ کر دیا، برکت کہاں تھی؟ جی، اور یوم عقیم، قیامت کا دن یوم عقیم ہے کہ لا یوم مثلہ بعدہ، اس کے بعد اس جیسا دن کبھی نہیں آئے گا۔ جی جی، عجوز عقیم لا ولد لہا، ریح العقیم لا برکت فیہا، یوم عقیم لا یوم مثلہ بعدہ، اس کے بعد کوئی دن آنے والا نہیں ہے۔ سو جیسے یہاں ریح العقیم کہا گیا۔ عقیم تین چیزوں کی صفت لائی گئی۔ فرمایا گیا جب قوم لوط پر ہمارا عذاب آیا، جی، تو جو اچھے لوگ تھے ان کو بچا لیا گیا، اور جتنے برے لوگ تھے زمین ان کے اوپر تلپٹ کر دی گئی، سب کے سب تباہ ہو گئے۔ نقطہ یہ ملا کہ آپ اچھے بنے رہو، بلائیں آئیں گی تو تم کو ان بلاؤں سے نکال لیا جائے گا۔ جی، ان بلاؤں کے لپیٹ میں اور ان بلاؤں کی زد میں وہی لوگ آئیں گے جو نافرمان ہوتے ہیں۔ جی، اللہ فرماتا ہے فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومن جتنے تھے سب کو ہم نے نکال لیا، جی، اور ایک گھر تھا خالی، وہ فَمَا وَجْدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کو صرف ایک ہی گھر تھا۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہ اللہ کا قاعدہ ہے، اللہ کا ضابطہ ہے کہ اگر کسی قوم میں نمک کے برابر بھی خیر نہیں رہ جاتا تو اس قوم کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا ہے جو ایک ہوش مند باغباں اپنے باغ کے سڑے ہوئے پھلوں کے ساتھ کرتا ہے۔ جتنے سڑے ہوئے پھل ہوتے ہیں سب کو نکال کر کے گارڈن سے باہر پھینک دیتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سڑے ہوئے لوگوں کو اس صفحہ ہستی سے اٹھا کر کے پھینک دیتا ہے، نکال دیتا ہے۔ یہ ضابطہ ہے اس کا، اور اچھے لوگوں کو بچا لیا جاتا ہے، یہ ضابطہ ہے اللہ کا۔ اور آگے یہ فرمایا گیا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں رزق نہیں چاہتا، اللہ فرما رہا ہے مجھے رزق کی ضرورت نہیں ہے۔ وما اريد ان يطعمون، لوگوں کو کھلاؤ، مجھے کھلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وما اريد ان يطعمون، میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ رزاق ہے، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اب اللہ رزاق ہے تو اب یہ تمہارے اوپر ہے، یہ تمہارا اختیار ہے کہ اس ذات سے مانگو جو روزی دیتی ہے، یا اس سے مانگو جو روزی کا مالک ہے ہی نہیں۔ جی، کتنے لوگ ہیں جو رزاق کو چھوڑ کر کے پتہ نہیں کتنے آستانوں کے اوپر جا کر کے بیٹی بیٹا مانگتے ہیں۔ اختیار ہے آپ کا، رازق تو اللہ ہے۔ اور اس سے پہلے وہ بیٹے دیے جانے کا تذکرہ ہے، کہاں جا رہے کون سے آستانے پر بیٹا مانگنے کے لیے؟ بیٹی بیٹا رزق ہے، رزق یہ اللہ دیتا ہے، جی، بڑھاپے میں دیتا ہے، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ جی، یہ بات کہی گئی، اور یہ تو بات معلوم ہو گئی کہ یہ کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے، ایکسپینشن جاری ہے کنٹینیوسلی، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ ہر چیز کے جوڑے جوڑے ہیں، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ دنیا کی ہر چیز اپنا جوڑا رکھتی ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو۔ ایک مفسر لکھتا ہے کہ آدمی جس سے ڈرتا ہے اس سے دور بھاگتا ہے۔ مثلا یہ سانپ ہے، اس سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن اللہ کا معاملہ عجب ہے کہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے
اور اسی کی طرف بھاگتا بھی، اسی طرف بھاگتا. کسی چیز سے آدمی ڈرتا ہے تو اس سے بھاگتا ہے، مخالف سمت میں، اپوزٹ ڈائریکشن میں بھاگتا ہے. لیکن اللہ ایسی پیاری ہستی ہے کہ اللہ سے آدمی ڈرتا بھی ہے اور مصیبت کے وقت اسی کی طرف بھاگتا بھی ہے. اللہ نے فرمایا میری طرف بھاگو. کہہ رہا ہے ایک جگہ مجھ سے ڈرو اور یہاں کہہ رہا میری طرف بھاگو. اس لیے کو بتانا چاہتے ہیں میرے بندے بھاگ کر کدھر جائے گا؟ میرے سوا تیرا ہے کون؟ مصیبت میں بھاگنا ہو تو میری طرف بھاگ. قرآن حکیم کی تعلیم ہے، دل کو دھڑکا دینے والی تعلیم ہے. ایسی کتاب کائنات میں موجود نہیں. جی دماغ کو اپیل کرتی ہیں کتابیں، ذہن کو اپیل کرتی ہیں، دل کو اپیل کرنے والی صرف ایک ہی کتاب ہے کائنات میں، ہولی قرآن، اللہ کی کتاب. ایسی کتاب کائنات میں موجود نہیں جو دل کی دنیا کے اندر اتھل پتھل پیدا کر دے.